علامہ احسان اسلامک سٹی سینٹر کھڈیا خاص، پروپرائٹر رحمت اللہ شاکر، محمد انس یزدانی، محمد انیس یزدانی، موبائل 0303-419-2521، ایڈریس نزد جوید اسپتال بالمقابل چلڈرن پارک کھڈیا خاص ضلع قصور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لک ذکرک۔ اللہ تعالیٰ جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، اس اللہ کی مختصر حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام ہو اس ہستی مقدس و مطہر پر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ مجھ سے قبل بڑے ہی پیارے انداز میں مولانا ولی اللہ صاحب عالمانہ فاضلانہ خطاب فرما چکے ہیں، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد فضیلت الشیخ شیر اہل حدیث حضرت مولانا قاری عبدالرشید سلفی صاحب ناظم مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل قصور، ان کا انشاءاللہ جاندار اور شاندار خطاب ہونے والا ہے۔ میں بڑوں کا حکم مانتے ہوئے، موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، بہت مختصر وقت میں آج کا جو ہمارا اشتہار ہے اس موضوع پر چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور میں کوشش کروں گا کوئی بھی لمحہ ایسا نہ ہو جو میرے لیے، آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں مفید ثابت نہ ہو۔ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شان مصطفیٰ کا موضوع چونکہ ربیع الاول کی مناسبت سے رکھا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں رب کائنات نے ہر دور کے اندر انبیاء کی آمد کا سلسلہ جاری فرمایا، اور سب سے آخر میں رب کائنات نے دو جہانوں کے امام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث کیا، اور آپ کی شان اقدس یہ ہے کہ رب کائنات نے جب آپ کو معراج کی رات بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک اور پھر 7 آسمانوں کے اوپر تک سیر کروائی تھی، اس وقت رب کائنات نے میرے نبی کی رفعت و بلندی کا ذکر کچھ اس طرح سے بھی کیا تھا۔ رب کائنات نے بیت المقدس کے اندر آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے پیغمبروں کو جمع کیا، اور صفے باندھ کے کھڑے ہوئے جبریل امین اللہ رب العزت کے ساتھ مخاطب ہوئے، اللہ آج تیرے نبیوں کا امام کس نے بننا ہے؟ میرے رب نے ارشاد فرمایا ہوگا، جبریل تو نے میرے سارے پیغمبروں کے چہروں کو دیکھا ہے، آج فیصلہ تیرے اوپر ٹھہرا، سب سے پیارا اور سب سے محبوب جو تجھے لگتا ہے آج اس کو مسلح امامت پہ کھڑا کر دیا جائے۔ جبریل نے آگے سے کہا ہوگا، اللہ پھر میں نے کل کائنات کے اندر اگر سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ اور سب سے بلند مقام والا کوئی پیغمبر دیکھا ہے تو امام کائنات محمد رسول اللہ دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میرے رب نے اعلان تو کیا ہوگا، جبریل تو نے سارے پیغمبروں کی زیارت کی ہے، تجھے میرے آخری نبی سے اعلیٰ نظر کیوں نہیں آیا؟ اس لیے
کہ رب کائنات نے امام کائنات سے پیارا تو کوئی نبی بھی نہیں بنایا ہے۔ اور میرے نبی کے مقام و منصب کا عالم کیا ہے؟ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے حبیب ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ اور نبی کا ذکر رب نے کس طرح بلند کیا کہ آج ساری کائنات کے اندر مغرب سے لے کر مشرق تک اور شمال سے لے کر جنوب تک، دکھن سے لے کر پورب تک، ساری کائنات کے اندر اگر چرچے اور تذکرے ہو رہے ہیں تو امام کائنات محمد رسول اللہ کے ہو رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ کے مقام و منصب کا عالم کیا ہے اور آپ کی شان کی بلندی کی کیا بات ہے؟ رات کا وقت تھا، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی کے اندر تشریف لائے۔ وہ مسجد نبوی کہ جس کے بارے میں امام کائنات نے ارشاد فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کائنات والو میری عائشہ کے حجرے کے دروازے سے لے کر میرے منبر کے درمیان تک اللہ نے جو زمین کا ٹکڑا رکھا ہے، مسجد نبوی کے اس سارے کے سارے حصے کو میرے رب نے جنت کا ٹکڑا بنا دیا ہے۔ اور میرے آقا کے پاس حضرت جابر آئے، دیکھا دو جہانوں کے امام سرخ رنگ کی چادر اوڑے ہوئے، چہرہ آسمان کی طرف کیا ہوا، اور میرے آقا آرام کر رہے ہیں۔ آسمان پر پوری آب و تاب کے ساتھ چاند چمک رہا ہے اور مدینے کا چاند مسجد نبوی کے اندر چڑھا ہوا ہے۔ حضرت جابر نے دل میں سوچا جابر آج فیصلہ کر، زمین کا چاند پیارا ہے یا آسمان کا چاند پیارا ہے؟ اور اراڑا کے رہنے والوں آؤ ذرا مرکزی جمعیت اہل حدیث کا اور ہمارا مسلک ذرا نوٹ کرنا تاکہ میرے آقا کی عظمت کا آپ کو پتہ چل جائے۔ جابر نے مسجد نبوی کے اندر کھڑے ہو کر یہ فیصلہ سنایا، اللہ مجھے کالی کملی والے کا چہرہ دیکھ کر اس طرح معلوم ہو رہا ہے اگر آسمان کے چاند کو بھی حسن ملا ہے تو محمد کے مکھڑے سے ملا ہے۔ یہ میرے آقا کا مقام ہے۔ اور میرے آقا کے مقام و منصب کا عالم کیا ہے؟ ایک دفعے میرے آقا کے پاس دو فرشتے آئے، ایک فرشتہ آسمان پر ایک میرے آقا کے پاس آیا، زمین و آسمان کے درمیان میں ترازو قائم کر دیا گیا اور ایک پلڑے میں میرے آقا کو بٹھایا گیا اور دوسرے پلڑے میں 10 آدمیوں کو بٹھایا گیا، وزن کیا گیا، میرے نبی کا پلڑا بھاری، پھر 100 آدمیوں کو بٹھایا گیا، میرے نبی کا پلڑا بھاری تھا، پھر 1000 آدمیوں کو بٹھایا گیا، میرے نبی کا پلڑا بھاری تھا۔ وہ فرشتہ جو آسمان پہ بیٹھا ہوا وہ پکار اٹھا، اور کس نبی کے مقام و منصب کی بات کر رہے ہو؟ اگر ایک پلڑے کے اندر 7 زمینیں اور 7 آسمانوں کو رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے کے اندر امام کائنات کی ذات اقدس کو بٹھا دیا جائے، 7 زمینوں اور آسمانوں والا پلڑا ہلکا ہو جائے گا اور امام کائنات والا پلڑا سب سے بھاری ہو جائے گا۔ اور یہ میرے آقا کا مقام و منصب تھا، اور اسی لیے رب کائنات نے کہا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اللہ تیرا نبی کتنے مقام و منصب والا تھا، اور اراڑا کے رہنے والوں مجھے وقت اجازت نہیں دیتا ورنہ میں شان مصطفیٰ کا تذکرہ کرتا۔ میرا نبی وہ ہے جو کھاتا تھا رب کا قرآن بن جاتا تھا، نبی پیتا تھا رب کا قرآن بن جائے، میرا نبی چلے رب کا قرآن بن جائے، میرا نبی غزوے پہ جائے قرآن بن جائے، میرا نبی وہ ہے جو شادی غمی کے موقع پر ہو وہ قرآن بن جائے، میرا
میرا نبی وہ ہے جو اپنی زبان سے بولے رب کا قرآن بن جائے. میرا آقا اپنے سر کی زلفیں کھولتا ہے تو رب کا قرآن بن جاتا ہے. یہ میرے نبی کا مقام و منصب ہے. اور آئیے میرے اس تھانہ راجہ جنگ کے امیر مولانا زبیر احمد صاحب، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث تھانہ اور ناظم مولانا یحییٰ یزدانی صاحب تشریف فرما ہے. اور میرے بزرگ نواز بھٹی صاحب کی موجودگی میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں، خدا کی قسم مرکزی جمعیت اہل حدیث کا یہ پیغام ہے کہ انشاءاللہ ہم جب تک زندہ رہیں گے قرآن و سنت کے پرچم تھام کر انشاءاللہ رب کی توحید کا تذکرہ کرتے رہیں گے، محمد کی ختم نبوت کا پرچم لہراتے رہیں گے، اور انشاءاللہ نبی کے صحابہ کی نموز کا انشاءاللہ پرچار کرتے رہیں گے. سارے بولو انشاءاللہ ہمارا ساتھ دیں گے آپ؟ پھر بولو ساتھ دو گے؟ پھر بولو ساتھ دو گے؟ اور آج کتنا عالم ہے مولانا 2 منٹ، یہ کتنی آج کی بات ہے کہ آج ہمارے یہاں پر کوئی ملک اٹھتا ہے میرے نبی کی گستاخی کرتا ہے. آؤ اہل حدیثوں کا یہ متفقہ طور پر اعلامیہ ہے کہ میرے آقا سے بڑھ کر کائنات میں شان والا کوئی نہیں آیا، اور ہم یہ اعلان کر دینا چاہتے ہیں جو زبان میرے نبی کے خلاف بولے گی اس کو کاٹ دیا جائے گا، جو قلم میرے آقا کے خلاف لکھے گا اس کو توڑ دیا جائے گا، جو ہاتھ میرے نبی کے خلاف لکھے گا اس کو تن سے جدا کر دیا جائے گا، اور انشاءاللہ جو قدم میرے آقا کے خلاف اٹھے گا انشاءاللہ اس قدم کو روک دیا جائے گا. اور ہم یہی دعوت دیتے ہیں لوگوں، تحفظ نموس رسالت بھی ضروری ہے، اور جو اس پاک باز پیغمبر کے پاک صحابہ ہیں ان کا تحفظ بھی ضروری ہے. اور آج میدان کے اندر لوگ آ کر بڑی باتیں کر رہے ہیں. انشاءاللہ ہم نے یہ تہیہ کیا ہے کہ انشاءاللہ رب کی توحید کا پرچار کیا جائے گا، اور سارے بولو انشاءاللہ نبی کی ختم نبوت کا بھی پرچار کیا جائے گا. کیوں؟ اگر رب کی توحید کو ماننا ضروری ہے تو ختم نبوت کا عقیدہ رکھے بغیر سارے بولو ایمان کامل ہو سکتا؟ اور ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے اس نبی کے تلامذہ، اس نبی کے شاگرد اور میرے آقا کے فیض یافتہ جو نبی کے پاک صحابہ ہیں انشاءاللہ ان کا بھی ہم دفاع کرتے رہیں گے. تو میں اپنی بات کو یہاں پر ہی ختم کرتا ہوں. اللہ ہم سب کو قرآن و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.